السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر سورۃ اخلاص کی فضیلت پر ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا۔ وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرأت سورۃ اخلاص پر ختم کرتے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے دریافت کرو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتی ہے، لہٰذا میں اسے پسند کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے آگاہ کر دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ رات سونے سے پہلے سورۃ اخلاص پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے ممکن نہیں کہ روزانہ رات کے وقت 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، 1/3 قرآن ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے سورۃ اخلاص کی ضرور ہم سب کو تلاوت کرنی چاہیے۔ سورۃ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو شخص چاہتا ہے جنت اس پہ واجب ہو جائے تو اسے کثرت سے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی مسجد قباء میں لوگوں کی امامت کراتا تھا۔ وہ جب بھی نماز میں کسی سورت کی تلاوت کرتا تو پہلے سورۃ اخلاص پڑھتا، اس کے بعد کوئی دوسری سورت تلاوت کرتا۔ ہر رکعت میں وہ ایسا ہی کرتا۔ لوگوں نے اسے کہا، تم پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے ہو، پھر یہ سمجھتے ہو کہ یہ سورت تمہارے لیے کافی نہیں اور کوئی دوسری سورت بعد میں پڑھتے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ یا تو سورۃ اخلاص ہی پڑھو یا پھر اسے چھوڑ کر کوئی دوسری سورت پڑھو۔ اس نے کہا، میں سورۃ اخلاص کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تم پسند کرتے ہو تو میں تمہاری امامت کراتا ہوں، اگر ناپسند کرتے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ لوگ اس شخص کو اپنے درمیان سب سے زیادہ متقی سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے کسی دوسرے کو امام بنانا پسند نہ کیا۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، تو نے اپنے ساتھیوں کی بات کیوں نہیں مانی اور ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتے رہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو اب اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ سورۃ اخلاص جو کثرت سے پڑھتا ہے اس شخص پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ سورت انسان کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اور اس حدیث سے ایک اور بات جو ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نمازوں میں سورتوں کی ترتیب آگے پیچھے اگر ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے، یعنی کہ ترتیب سے سورتوں کی ترتیب کے مطابق نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا واجب نہیں۔ جس طرح یہ صحابی پہلے سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے تھے اور سورۃ اخلاص کے بعد پھر کوئی اور حصہ قرآن پاک کا تلاوت کیا کرتے تھے۔ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ اخلاص مکمل پڑھی 10 دفعہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو اس لیے جو شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے تو اسے کیا چاہیے؟ ایک سیٹنگ میں 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ اب آپ چاہیں تو 2 گھر بھی بنا سکتے ہیں، 20 دفعہ پڑھیں گی تو 2 گھر بن جائیں گے، 30 دفعہ پڑھیں گی تو 30 گھر جو ہے 3 گھر بن جائیں گے، 40 دفعہ پڑھیں گی 4 گھر بن جائیں گے۔ تو اب دیکھیں کتنا آسان جو ہے جنت میں گھر بنانا ہے کہ اگر ہم 10 دفعہ سورۃ اخلاص ایک سیٹنگ میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔
شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورۃ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہے گا، اچھا مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسی بات کریں تو کہنا، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ پھر 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک کر شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں کیا اصول ملتا ہے کہ کبھی شیطان ہمارے دل میں کچھ اس طرح کا وسوسہ ڈالے تو پھر ہمیں کیا جو کرنا چاہیے، ہمیں سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے، شعور کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے اور بائیں طرف 3 دفعہ دھتکارنا چاہیے، تاکہ جو وسوسہ شیطان ہمارے دماغوں میں ڈال رہا ہے وہ وسوسہ نکل جائے۔ اب ان تمام حدیثوں سے ہمیں سورۃ اخلاص کی جو ہے فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اب یہ اتنی جو ہے اس سورت کو پڑھنے کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پوری کی پوری سورت توحید پہ بیس کرتی ہے، اور اس جو ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ توحید، کہ انسان اللہ کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادات میں ایک مانے۔ تو اس لیے جو ہے اس سورت کے جو ہے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ انعامات جو ہے دینے کا اعلان ان احادیث میں کیا ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ 3 وتروں کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ نماز فجر کی پہلی رکعت میں جو ہے سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ اسی طرح استخارے کے لیے جو نفل ہم پڑھتے ہیں اس کی بھی پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں بھی سورۃ اخلاص کی محبت پیدا کرے اور ہم سب کو شعور کے ساتھ سورۃ اخلاص کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ کیونکہ یہ سورت انسان کو جنت میں لے کے جائے گی، اور توحید جو ہے اللہ کی، وہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جنت میں انسان کو داخل کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سورۃ اخلاص شعور کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔